ان پر میرا حق نہیں ہے، غریبوں کا ٹیکس ہے وہ، میں ٹیکس پے کرتا ہوں 4,98,000 روپے سالانہ، مجھے ادھیکار ہے سوال کرنے کا بھارت کے پرائم منسٹر سے، جو بھی ٹیکس پے ہیں ان کو ادھیکار ہے سوال کرنے کا، پوچھنے کا کہ ہمارا پیسہ کہاں جاتا، ہم جو سالانہ دیتے ہیں 5 لاکھ روپے ٹیکس اگر ادا کرتے ہیں ہم اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، کس لیے دیتے ہیں؟ غریبوں کی مدد کے لیے، لیکن 10 لاکھ کا سوٹ پہننے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے جناب آپ کو، کوئی بھی آدمی ٹیکس پے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 300 روپے ہے، یہ 300 آنا اگر ہے تو یہ میں نے قرآن کریم لکھ کر نقل کر کے اس کا جو مسودہ تیار ہوتا تھا وہ میں فروخت کیا کرتا تھا، ان سے جو ہدیہ اور نذرانہ آتا تھا یہ میرے وہ پیسے ہیں۔ ہے کوئی مائک حلال، کوئی پرائم منسٹر دنیا میں بتائے مجھے اتنی بڑی گدی پر وراجمان ہونے کے باوجود بھی 1 روپے گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں لیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام، اس کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، تہجد پڑھتا تھا۔ جب منگیر پہنچا تو وہاں پر سیتا کن کو دیکھا تو 70 بیگھہ زمین الاٹ کر دیا۔ میرے ہندو بھائیوں، منگیر قریب میں، اب تو روڈ بھی بن گئی ہے، چلے جائیے سیتا کن، منظر قاسمی صاحب بڑے بھائی صاحب جانتے ہیں، وہاں رہے ہیں، بہت امیر شریعت کی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت رہتے تھے۔ جائیے سیتا کن کا پانی آج بھی گرم نکلتا ہے۔ اس سیتا کن میں جو اتنی بڑی باؤنڈری ہے، جو اتنی بڑی زمین ہے، 70 بیگھہ زمین آج بھی لکھا ہوا ہے وہاں کے دستاویز میں، دیکھیے وہ اورنگزیب عالمگیر کی دی ہوئی۔ اس اورنگزیب کو لوگ بدنام کرتے۔ تو بہرکہ ہم نے 3 باتیں کی تھی، ایک سمویدھان کے تعلق سے، اس کو بھی ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ دوسری باتیں سیرت، جو کہ اماں عائشہ سے ریلیٹ تھی۔ اماں عائشہ وہ تھی جن کے اوپر الزام لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل بھی نے ڈائریکٹ، میں بھی استفادہ کرنا چاہوں گا ہمارے بعد جو اصل بیان، چونکہ بڑے معزز اور مستند عالم دین ہے ہمارے علاقے کے، آپ کے اس علاقے کے بہتر انداز میں دینی اور شرعی اعتبار سے رہبری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدینہ مسجد، یہ مسجد کی تعمیر اور سنگ بنیاد کا مرحلہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چل رہا۔ سب سے پہلے انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب اس دھرتی میں مالدیپ، لکادیپ، بلکہ یوں کہیے کہ بھارت کی سرزمین پر اتارا، تو یہاں سے ان کو بھیج دیا سفر میں۔ جب یہ شہر مکہ پہنچے تو وہاں پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مسجد کی تعمیر کا موقع اور آرڈر دیا، جسے ہم آج کی تاریخ میں کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بعد پھر سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ہجرت کر کے نبوت کے بعد آپ 13 سال کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے جس کو ہم اور آپ آج کی تاریخ میں اس شہر کا نام مدینہ جانتے۔ آپ کی اس مسجد کا نام بھی شاید مدینہ ہی ہے۔ تو وہ مسجد نبوی، اللہ کے نبی پہنچے، اونٹنی ایک جگہ پر جا کر بیٹھی اور آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہوتا۔ وہاں پر ایک جگہ جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، 2 معصوم بچوں کی ایک جگہ سہل و سہیل رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تھی۔ آپ نے بطور اجرت لے کر بذات خود آپ علیہ السلام نے مٹی اور اینٹ پتھر جو بھی شکل تھی اس وقت، آپ شریک ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی، صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت آدم نے جب مسجد تعمیر کی
جب مسجد آپ بنا رہے تھے تو اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے. ان کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری نئی مسجد کا نرمان کیا. آپ کا بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور وہی مقصد جو اب سے 10,500 سال پہلے جو حضرت آدم کا تھا، اور 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کا تھا. اور آج آپ کے اس بستی میں جو اس مسجد کی جو سنگ بنیاد جو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی مقصد وہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. مسجد ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا سکیں. مسجد اس میں ظرف ہے، مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں سجدہ کرتے ہیں. دوسرا کوئی اور مطلب اور مقصد نہیں ہو سکتا. ہمارے بہت سے برادران وطن جو ہیں، ان کے ذہن میں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، مسجد کے اندر کچھ اور بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہے جو ہارمفل ہو، نقصان دہ ہو، وہ سکھایا جاتا ہے. حالانکہ ایسا کوئی اور مقصد مسجد کا ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور آج تک کہیں ثابت بھی نہیں ہوا. مسجد کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کرنا. آج بھی مسجد میں آپ جائیں گے، بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسی رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے، اتنا سکون نازل ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آپ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، خطبے کے وقت میں دیکھیے آپ کو کیسی اونگ اور نیند آتی. وہ اونگ اور نیند نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سکون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے. آپ تھک ہار کر پہنچتے ہیں کسی بھی مسجد میں، ایک عجیب پیس آپ محسوس کرتے، ایک سکون کا ماحول آپ کو وہاں پر ملتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کی نظر میں سب سے محترم کوئی جگہ ہے پورے 6.5 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس زمین پر، تو وہ سب سے محترم جگہ وہ مسجد اللہ کو پسند. اور کوئی ناپسند اگر جگہ ہے، وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے تو وہ بازار اور مارکیٹ اور دکان کی جگہ. شیطان وہاں پر بستے. چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے کرتے، اس وجہ سے اللہ کو وہ جگہ ناپسند. اور دوسرے احادیث میں اس کی فضیلت بھی، اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حشر کے میدان میں ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے. اور پھر انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہے جو مسجد کی اسٹیبلش کے اوپر دلالت کرتی. اسی لیے ہم لوگ اگر بناتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگتا ہے، اور اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ عبادت، یہ نیکی کی شکل میں آپ کو ملے گی. میرے بھائیوں، سمویدھانک اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی بھی دھارمک پیلیس کو بنانا یہ مائنورٹیز کا حق ہے. مائنورٹی کون؟ مائنورٹی آپ ہیں. مائنورٹی اس دیش میں مسلمان، دلت، آدیواسی، یہ سب آل مائنورٹیز، شیڈول ٹرائب اینڈ شیڈول کاسٹ، ST SC، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب مائنورٹی میں آتے. مائنورٹی کا مطلب کم تعداد میں ہے، اقلیت میں ہے، اس لیے ان کو مائنورٹی کہا جاتا. میجورٹی میں کون؟ ہمارے برادران وطن اس ملک میں میجورٹی میں مانے جاتے. تو ان مائنورٹی کے لوگوں کے لیے ایک پراودھان ہے سمویدھان میں، قانون میں، آئین بھارت میں ایک دفعہ ہے، دفعہ نمبر 30. اس میں ان مائنورٹیز کے لیے ان کو ایک ادھیکار دیا جاتا ہے. لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 30 میں. میں شاید کسی مدرسے کو بند کرنے کی بات چل رہی تھی تو وہاں پر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. آل مائنورٹیز، رائٹ آف مائنورٹیز،
یہ ہیڈنگ ہے, یہ لائن ہے संविधान کی 30 نمبر کے دفعہ میں رائٹ آف مائنورٹیز, مائنورٹی کے کیا حقوق ہیں. نیچے لکھا ہے all minorities, سارے کے سارے minorities whether based on religion or language, اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ اپنی زبان یا اپنے مذہبی اعتبار سے all minorities whether based on religion or language shall have the right, اگر وہ اپنی زبان یا اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی دھارمک پیلیس, کوئی تعلیمی ادارہ, shall have the right, ان کو ادھیکار ہے, ان کو اجازت دی جائے گی, shall have the right to establish کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ stable, یہ ورب ہے, فعل ہے, اس میں ٹو لگایا گیا ہے. انگریزی میں کسی بھی فعل کو مصدر بنانا ہو, ہمارے علماء جانتے ہیں مصدر کس کو بولتے ہیں, تو وہاں پر ٹو لگا دیتے ہیں. جیسے گو جانا, جاتا ہے, اس میں ٹو لگا دیں گے, اس کا مطلب ہو جائے گا جانا. ٹو گو ٹو سم ویئر, کہیں پر جانا. ٹو کم ہیئر, کہیں پر آنا. تو یہ shall have the right to establish, بنیاد ڈالنا, اسٹیبل کرنا, کھڑا کرنا. تو سارے مائنورٹیز کو یہ ادھیکار ہے, یہ پرمیشن ہے, shall have the right to establish an administration, کمیٹی بنانے کا. کمیٹی بنتے ہیں, یہ جلسہ ہے, ایک کمیٹی بنائی گئی. shall have the right to establish an administration, educational institutions and dharmic and religious places on their choice, وہ اپنی مرضی سے مسجد کی کمیٹی, مسجد کے ذمہ دار اپنی مرضی سے مسجد بنا سکتے ہیں, تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. یہ قانونی اسٹیٹس ہے آپ کا. اگر آپ کہیں مسجد بناتے ہیں تو کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کے مسجد کو کوئی روکے, یا کہیں پر ہمارا دلت بھائی اپنے عقیدے